دریافت فرمایا ہے کہ بدشگونی کیا چیز ہے؟ شگون کہتے ہیں فال لینے کو، شگون کہتے ہیں آثار کو دیکھ کر اس پہ نتیجے اور رزلٹ کو مرتب کرنے کو۔ شگون کہتے ہیں کہ سمٹمز دیکھ کے اصل بات تک پہنچ جانے کو۔ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ شگون لیتے تھے۔ شگون مطلقاً فال لینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت فال لیتے تھے۔ نماز کے بعد دعا اور پھر جو ہاتھ منہ پر پھیرے جاتے ہیں، یہ خود ایک فال ہے کہ اللہ نے میرے دونوں ہاتھ خیر اور نیکی اور برکتوں سے، نور سے بھر دیے ہیں، اور میں چہرے پہ مل رہا ہوں، یعنی یہ نور اور برکتیں میرے چہرے میں اور جسم میں آ رہی ہیں۔ شگون اور فال لینا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری پڑی ہے اس چیز۔ معاہدے کی ایک صبح کے وقت فرمایا فجر کی نماز پڑھا کے کہ آج مکہ سے کون آیا ہے؟ گفتگو چل رہی تھی حدیبیہ کے معاہدے کی، تو عرض کیا گیا کہ سہل آئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے شگون لیا اور آپ نے فرمایا کہ الآن جعل اللہ سہلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملہ آسان ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناموں سے شگون لے لیتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ اونٹنیوں کا دودھ دونا ہے، تو کوئی ہے، ایک صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا، یعنی مجھے بھیج دیں، تو آپ نے تمہارا نام سے کہا مرہ، تلخ، کڑوا، تو میں بیٹھ جاؤ۔ پھر دیکھا تو ایک اور صاحب نے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول انفع، نفع دینے والا، فرمایا تم جاؤ۔ تو ناموں سے شگون لے لیتے تھے، لیکن بد فال نہیں لیتے تھے، کیونکہ بد فال اللہ کی رحمت سے مایوس کرتی ہے، اور بد فال لینی بھی نہیں چاہیے۔ یہ لیتے تھے مشرکین مکہ، اور اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ پرندے کہیں بیٹھے ہوتے تھے، انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا، سفر پہ جائیں یا نہ جائیں، رشتہ کریں یا نہ کریں، تجارت پہ جائیں یا نہ جائیں، تو بیٹھے ہوئے پرندوں کو اڑا دیتے تھے۔ پرندہ اگر الٹی سائڈ پہ چلا جاتا تھا تو کہتے تھے یہ نہیں ہے، نفی ہے، اور رائٹ ہینڈ پہ مڑ جاتا تھا تو کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یمین ہے، یمن، برکت، اور اس میں فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ شگون لینا، بدفالی اور نیک فال کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم شگون لو، لیکن یہ جو پرندوں کو اڑانے والی رسمیں ہیں نا، یہ ختم کرو۔ یہ ہمارے یہاں بھی ہے، ہندوستان کی تہذیب میں تھا، کوا ہے، بولا ہے، مہمان آئیں گے، الو بولا ہے، اجڑ جائے گا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین کی، اور آپ کو کہیں بھی احساس ہوتا تھا کہ شگون ٹھیک نہیں لے رہے لوگ، تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنے کا حکم دیتے تھے کہ اللہم لا طیر الا طیرک، اے پروردگار کوئی بھی پرندہ نہیں ہے، یعنی اڑنے والا پرندہ کوئی پیغام نہیں دے رہا، الا طیرک، اللہ پرندے وہی ہیں جو تو اڑا دے، مطلب یہ کہ تیرے پاس خیر ہے، ہم خیر کے طالب ہیں۔ ولا خیر الا خیرک، اور اللہ کوئی چیز کسی میں بھلائی نہیں ہے جب کہ تو بھلائی نہ دے، ولا الہ غیرک، اور اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
یہ 3 جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ یہ ہے شگون لینا، اور یہ ہے بدشگونی سے پرہیز کرنا۔ اور دل میں وسوسہ آ جائے کہ یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہونے والا، تو چاہیے کہ بس یہ دعا مانگ لیں۔ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی مغفرت کی روایت کہاں آئی ہے اور اس پہ بحث کہاں آئی ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس پہ اختلاف ہوا ہے علماء کا کہ 10ویں صدی کا مجدد کون تھا۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں پورا بر صغیر تقریباً اس بات کا قائل ہے کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی کے مجدد تھے، اور ان کی سب سے بڑی تجدید یہ ہے کہ انہوں نے مغلوں کے سلطنت کے شرک اور کفر کے رجحانات کو بدلا، اور اسلام کے لیے مغلوں نے کام کیا۔ شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ در حقیقت حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا نتیجہ تھے، اور اکبر کے دین الہی کے خلاف کوئی اٹھ کھڑا نہیں ہوا سوائے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو ہمارے یہاں تو اس کو مانتے، پھر ہر شعبے میں بھی الگ مجدد مانتے ہیں کہ یہ آدمی تفسیر کا مجدد تھا، یہ آدمی قرات کا مجدد تھا، یہ آدمی حدیث کا مجدد تھا، یہ مسلمانوں میں چونکہ اس نے اسلام کو نافذ کیا ہے اس لیے اس طرح کا مجدد تھا۔ مسلمانوں کو بے شمار زمین، ہزاروں میل کے علاقے مسلمانوں کو دیے ہیں، اور اس سے اسلام کی قوت اور شوکت میں اضافہ ہوا ہے، اور دشمنوں کو شکست دینے کی وجہ سے اسلام کی دھاک بیٹھی ہے۔ اس سلسلے میں مجدد مانتے تھے، مثلا سلطان تیمور گورگانی جو تھے، اس صدی کے علماء نے انہیں مجدد قرار دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پہ بحث ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے انہیں مجدد قرار دیا۔ 10ویں صدی میں حدیث کا مجدد کون تھا؟ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ قاری کا ملا علی قاری ہروی، ہرات کے رہنے والے تھے، افغانستان کے، اور پھر یہاں سے ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تھے، اور بہت کام کیا انہوں نے حدیث پہ، بہت ضخیم کام ہے ان کے، کئی 100 رسائل لکھے، اور خاص طور پہ جو مشکات کی شرح لکھی ہے مرقات کے نام سے، وہ بہت با کمال شرح، 11-12 جلدوں میں اب چھپی ہے وہ، اور پھر آہستہ آہستہ اس پہ اور کام بھی ہو رہے ہیں۔ اس میں کتاب الصلاۃ میں اگر آپ بحث دیکھیں نا، تو وہاں انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کسی وفات شدہ مرد و عورت کے لیے پڑھنا، یہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی متصل سند، عجیب بات ہے بھیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی متصل سند کون سی ہے؟ ہم جب کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، تو بخاری سے ہم تک سند کیسے پہنچتی ہے؟ یہ تو پرنٹنگ پریس، آپ پرنٹنگ کو نکال دیں نا درمیان میں، تو ہر زمانے میں کتابیں لکھی جاتی رہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی لکھی گئی، اب ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، تو وہ سند اب تک موجود ہے۔ ہم سے اگر پوچھیں تو ہم کہیں گے ہم نے بخاری شریف فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی۔ یہ سند متصل امام بخاری رحمۃ اللہ تک ہے ہی تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث متصل ہے مجھ سے لے کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک۔ بالکل ٹھیک یہی چیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ اپنے شاگردوں کو پڑھایا، انہوں نے قلم بند کر لیا۔ امام ابو یوسف نے قلم بند کیا، امام محمد رحمۃ اللہ نے قلم بند کیا، حسن ابن زیاد لوی تھے، انہوں نے قلم بند کیا، اور بہت سے لوگوں نے، عبداللہ ابن مبارک ہیں، لیث ابن سعد ہیں، رحمہم اللہ، کتوں کا نام لیں، وہ سب امام صاحب رحمۃ اللہ کے جو بھی ان میں سے شاگرد تھے، انہوں نے ان چیزوں کو لکھا، اور وہ محفوظ ہو گیا۔
اور محفوظ ہونے کے بعد وہ اگلی نسل، پھر اگلی نسل، پھر پرنٹنگ ہوگی، پرنٹنگ کے بعد تو خیر مسئلہ ہی بدل گیا۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سندیں متصل ہیں، جب وہ اوپر کی طرف روایت کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی، اور جب ان سے ان کے شاگرد روایت کرتے ہیں تو ان سے بھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دیا اور ہم نے ان سے پوچھا، تو یہی واقعہ ان کے بعد کے شاگرد، پھر ان کے بعد کے شاگرد یہ سب کرتے ہیں۔ اسلام اس زمانے میں کہاں تک پھیل گیا تھا؟ اسلام اس زمانے میں افغانستان جو موجودہ ہے اور روس جو موجودہ ہے، اس کی حدود کو بھی کراس کر کے آگے چلا گیا تھا۔ خلیفہ واسق باللہ نے اپنے زمانے میں یہ چاہا کہ وہ دیکھے کہ کہاں تک پہنچا ہے، تو جو کوہ کاف ہے اور رشیا نے جو سٹیٹس آزاد کی تھی، ان سے بھی پیچھے انہوں نے 2 سال کا خرچہ کیا اور وفد بھیجا، جاؤ اور دیکھو اسلام کہاں تک پہنچا ہے۔ انہوں نے واپسی پہ رپورٹ دی، انہوں نے کہا اس جگہ بھی آپ ہی کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا تھا اور اس جگہ بھی آپ ہی کی حکومت تھی، اور حنفی فقہا میں نے وہاں دیکھے۔ تو یہ جو بلخ، بخارا، سمرقند، ماوراء النہر جسے کہتے ہیں، ماوراء النہر کا مطلب ہے دریا سے پار۔ دریا کون سے؟ جیہون اور سیہون۔ جتنے بھی مذہب، چاہے وہ بگڑ گئے ہیں اور چاہے وہ صحیح حالت پہ ایک قائم ہے اسلام، ہر ایک کو اللہ نے کچھ چیزیں دی ہیں۔ ہر مذہب میں آپ کو پانی ملے گا، ہر مذہب کو اللہ نے پانی دیا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک اور ہمارے نزدیک بھی بیت المقدس میں جو کنواں ہے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا، پھر ان کے بیٹے یعقوب، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہاں سے غلام بنا کر لے جائے گئے اور بک گئے، اور یہ پھر مصر پہنچ، اور پھر مصر سے ہجرت دوبارہ ہوئی ہے ان کی فلسطین کی طرف۔ یہ جو فلسطین ہے، اسے بہت مبارک جگہ قرار دیا گیا ہے، القدس کو، الخلیل کو، یہ سارے علاقے۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے القدس کے متعلق فرمایا تھا کہ اس پہ کوئی آدمی اس کو ذاتی منفعت میں، یعنی جتنا حکومت کا ٹیکس ہے وہ اس کی طرف جائے گا، اور یہ عثمانی کرتے رہے۔ یہ تو اس کی پوری تاریخ ہے، لیکن وہاں ایک کنواں ہے اور وہ ثابت ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اسی لیے یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ کا وہ پیغمبر مانتے ہیں جس کو ذبح کیا گیا۔ ہمارے نزدیک اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، اور ان کو جو کنواں دیا گیا وہ زمزم۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اور مذاہب کو بھی پانی دیا۔ یہ گنگا اور جمنا جو ہیں، یہ ہندوؤں میں کسی قدیم زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ چیزیں دی تھیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی گئیں۔ گنگا اور جمنا کے پاک ہونے کا تصور یہ شروع سے چلا آتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک 7 دریاؤں کا پانی بڑا مقدس، گنگا، جمنا، بنگالا، 3 اور چوتھا یہ پنڈی سے جو گزرتا ہے سواں، اور بھی ہیں 3 دریا، دریائے سندھ 5، 2 اور بھی، ان سب کو ہندو مقدس مانتے تھے۔ دریائے سندھ کو چونکہ عبور نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کا پانی اتنا تیز ہوتا تھا، اس لیے ان کا خیال تھا کہ سندھ کے پار خدا رہتے ہیں، دیوتا رہتے ہیں، اس لیے وہ کثرت سے دریائے سندھ کے پار آ کے آباد ہوئے کہ خدا کی خاص رحمتیں سندھ پہ ہیں اور یہاں ہمارے معبود بستے ہیں۔ ان پانیوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو آپ نے فرمایا 4 دریا میں نے دیکھے اللہ کے عرش کے نیچے سے نکل رہے تھے۔ فرمایا دریائے فرات، نیل، جیہون اور سیہون۔ جیہون اور سیہون یہ دونوں دریا وہ ہیں جو آذربائیجان وغیرہ کے علاقے میں ہیں۔ عرب جب چلتے تھے، سفر کرتے تھے، تو وہ بری راستے سے ترکی، عراق، ایران، ترکی، اس سے ہوتے ہوتے وہ جیہون اور سیہون تک پہنچتے تھے۔
دریائے جہون اور سہون. جب وہ ان سمرقند اور بخارا میں پہنچتے تو وہاں پہنچ کے سب سے پہلا پانی انہیں ملتا تھا. یہ تجارتی راستے مقرر تھے. یا پھر انہیں ملتا تھا فرات ترکی کے قریب سے، اب موجودہ ترکی کے قریب سے نکل رہا ہے، شام سے. تو جہون اور سہون ان کے نزدیک بہت بڑی چیز تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہون اور سہون ان دونوں دریاؤں کو اللہ کے عرش کے نیچے سے اترتے ہوئے دیکھا، نیچے سے نکلتے ہوئے دیکھا. تو جہون اور سہون یہ بہت برکت والی چیزیں مانتے تھے. اس جہون اور سہون اور بخارا اور سمرقند کے لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی پہنچ گئے تھے. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے، جب نماز پڑھ رہے تھے تو قریب سے، پیچھے سے تو نہیں، قریب سے ایک آدمی نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سلام پھیرا اور خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب نماز کیسے؟ یہ پٹھان بڑے قدیم، بہت قدیم. اسی لیے تحقیقات میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے نکلے تھے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کے لیے. 11 تو ملتے ہیں، 12واں وہ کہتے ہیں یہ تھا، گم ہو گیا راستہ ان کا اور یہ ادھر چلے گئے. مکہ مکرمہ پہ جب ابراہ نے حملہ کیا ہے تو پٹھان ابراہ کے ساتھ گئے بیت اللہ شریف کو توڑنے کے لیے. اس لیے کہ جن لوگوں میں معیشت نہیں ہوتی وہاں پھر ہجرت ہو جاتی ہے. پتھروں سے اب کیا لینا ہے، تو ہجرت میں نکلتے تھے پٹھان. اب بھی ہجرت کرتے ہیں. تو اس نے کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سلام پھیرا اور فرمایا کہ لقمہ تو پیچھے سے آتا ہے امام کو، تم میرے برابر میں ہی ہو، چلو بتاؤ خان صاحب کیوں نماز نہیں ہوئی؟ اس نے کہا کہ یہ جو کپڑا بچھایا ہے نا تم نے، یہ چٹائی ثابت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا بچھانا. تو زمین کے اور مٹی کے اور اپنے چہرے پیشانی کے درمیان کوئی چیز لانا نماز کو فاسد کرتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ اس کے قائل ہیں کہ ڈائریکٹلی پیشانی زمین پر لگنی چاہیے. یہ اہل تشیع بھی اس کے قائل ہیں. آپ نے دیکھا ہے کبھی بعض شیعہ حضرات جو ہیں وہ ٹکیا رکھ لیتے ہیں مٹی کی اور اس پہ سجدہ کرتے ہیں. اصل میں ان کی فقہ میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ براہ راست سجدہ مٹی پہ ہونا چاہیے، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ان کی فقہ ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں. اس نے بھی یہ کہا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، برجستہ جواب دیا اور کیسا عقلی جواب دیا. فرمایا تمہارے ہاں بھنگ ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی. فرمایا اس گھاس پہ نماز پڑھ لیتے ہو؟ اس نے کہا جی پڑھ لیتے ہیں. فرمایا سبحان اللہ، نشہ آور چیز بھنگ، اس پہ تمہاری پیشانی لگے تو نماز ہو جاتی ہے، اور میں ایک پاک کپڑا اپنے حلال مال سے خریدا ہوا اس پہ پیشانی رکھوں تو نماز نہیں ہوتی خان صاحب. تو وہ چپ ہو گئے. تو جن لوگوں نے حضرت امام سے پڑھا ہے ان میں پٹھان شامل تھے. وہ جب اپنے اپنے علاقوں میں گئے انہوں نے اس کی تشہیر کی، وہ فقہ اس طرح پھیلتی چلی گئی. پھر قاضی تھے وہ بنتے چلے گئے، قاضیوں سے فقہ پھیلتی چلی گئی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سندیں متصل ہیں، جیسے امام بخاری کی متصل ہیں، جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے متصل ہیں، یہ سب ہیں. ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ سید کو زکوٰۃ دینا منع ہے. حنفی فقہا کے نزدیک 4 خاندان ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد، عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد اور عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد، یہ سب لوگ ایسے ہیں عقیل، عباس، علی اور جعفر، ان چاروں کی اولاد پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سید لے کس وقت؟ ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اگر اول تو یہ ہے کہ وہ فاقوں کی نوبت تک اگر آ جاتی ہے تو محنت کیوں نہیں کرتا، مزدوری کیوں نہیں کرتا؟ اگر وہ محنت اور مزدوری کر کے اپنا حلال کا رزق کما سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے زکوٰۃ دی جائے. اور اس ساری بحث کی بنیاد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جس میں انہوں نے کہا
کہ میں مدینہ منورہ میں بچہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پکڑائی، چل رہے تھے تو ایک جگہ کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو میں نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف انگوٹھا رکھا اور دوسری طرف انگلیاں اور میرا منہ دبایا اور میں کخن تھوک، جلدی تھوک دے اسے، اور پھر اس کے بعد سمجھایا اور میں بیٹے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے ہماری اولاد پر زکوٰۃ اور صدقات یہ جو ہوتے ہیں نا یہ درست نہیں ہوتے ہم لوگوں کے لیے۔ حنفی فقہا کی بنیاد اس حدیث پر ہے کہ وہ کہتے ہیں نفلی صدقہ سید لے سکتا ہے، لیکن واجب فرض صدقات جو ہیں وہ سید کے لیے نہیں ہیں۔ سادات یہ چاروں خاندان ایسے ہیں، علی، جعفر، عقیل اور عباس رضی اللہ عنہ، عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور علی اور عقیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور خود جعفر رضی اللہ عنہ بھی جعفر، عقیل، علی، تین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوئے، چوتھے آپ کے چچا ہو گئے کہ اس خاندان پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو سید محنت کریں۔ سادات وہ کہتے ہیں کہ محنت بھی نہیں کر سکتے تو پھر عام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں، اور زمانہ ہمارا آ جائے کہ عام مسلمان بھی نہ مدد کریں، محنت کرتا ہے تو پوری نہیں پڑتی، یا محنت وہ کرتے ہی نہیں ہیں تو پھر موت سے تو انہیں بچانا ہے نا۔ پھر فقہا کہتے ہیں کہ ایسے سادات ہیں جو بقدر ضرورت لیں اور بقدر ضرورت خرچ کریں، بس ضرورت کے مطابق وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے لیں، جتنی ضروریات زندگی ہیں، بیسک نیڈز جو ہیں انہیں پورا کریں اور اسی پہ خرچ کریں، اس سے زیادہ یہ نہیں ہے کہ اپنی پراپرٹیز اور بینک بیلنس اور یہ چیزیں بنانے لگ جائیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ غنی پر صدقے کا اجر ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو یہ بات تو درست ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب عربی میں بنیادی طور پہ نیکی کرنا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اپنے کسی بھائی سے، کسی انسان سے مسکراتے ہوئے ملتے ہو تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور آپ نے فرمایا تم کسی کو کوئی اچھی بات سکھا دو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ علم کی بات، کسی کو علم کی تعلیم دے دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور پیسہ دے دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب غنی کو پیسہ دے دے جو پہلے سے مالدار ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ اگر لے لیتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے۔ یہ دعوت کرنا یہ بھی تو ایک صدقہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے 2 کلو میرے پاس کچھ کھانے کی چیز ہو اور میں اسے کسی غریب پہ صدقہ کر دوں، مجھے تو اس سے بہتر لگتا ہے کہ اپنے دوستوں کی دعوت کر دوں۔ یہ دعوت بھی صدقہ ہے، کیونکہ کھانا کھلانے کی روایات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ فقیر پر صدقہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ غنی پر صدقہ کرنے کا ثواب اتنا نہیں ہے۔ وہ تو حاجت مند ہے نا، وہ تو ضرورت مند ہے، تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی امیر آدمی کو نفلی صدقہ دے، اس سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کرتے۔ صبح صادق پر بحث کی ہے اور بہت طویل بحث کی صاحب نے بھیجی ہے۔ بھیا جہاں تک آپ نے رائے پوچھی ہے ہماری، تو ہماری رائے اب ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، لیکن صبح صادق 18 ڈگری پہ ہوتی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ نے اس بحث کو تفصیل سے پڑھنا ہو تو مفتی رشید صاحب جو تھے انہوں نے آسن الفتاویٰ میں یہ بحث کی ہے، فتاویٰ رضویہ میں پورا رسالہ آپ کو ملے گا، امام احمد رضا خان صاحب نے اس پہ بحث کی ہے۔ تو 18 ڈگری کا جو فتویٰ ہے بس یہ درست ہے اور اسی پہ فتویٰ دینا چاہیے۔ ایک سوال اور کسی نے تحریر فرمایا اور وہ کہتے ہیں کہ شریعت جہاں کہتی ہے کہ صدقہ فطر میں گندم ادا کرنی چاہیے، گندم دی جاتی ہے، سعودیہ میں گندم کے ڈھیر اس طرح سے لگ جاتے ہیں، تو اگر اس کی بجائے چاول دیں تو کیا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ 4 چیزیں ایسی ہیں شریعت میں جو نص سے ثابت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے ان کا گنوایا ہے، 4 چیزیں ہیں، 5ویں کوئی نہیں۔ اگر 5ویں چیز آئے گی تو اس کی قیمت شمار ہوگی۔ 4 چیزوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منصوص ہیں، گندم،
جو، کھجور اور منقع، یہ 4 چیزیں بس محدود فرما دی ہیں کہ یا گندم میں ادائیگی ہوگی، یا جو میں ادائیگی ہوگی، یا کھجور میں ادائیگی ہوگی، یا منقع میں ادائیگی ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی پہ زور دیتے تھے، حنفی فقہا نے وہیں سے یہ دلیل لی ہے۔ 5ویں چیز مثلا گندم ہے، 6ٹھی چیز کوئی فرض کر لیں دال مسور ہے، 7ویں چیز کوئی اور چیز ہے، مسر کی دال ہے، چنے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب کی پھر قیمت کا اعتبار ہوگا، یہ چیزیں نہیں دی جا سکتی۔ 4 چیزیں بنیادی طور پر دی جا سکتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے منقع بنانے کے لیے تلقین فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ میں فتح مکہ کے موقع پہ جب آپ کی حاضری ہوئی تھی حرم شریف میں، آپ نے جن کو گورنر مقرر کیا تھا انہیں 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک تو دیکھو لباس وہی پہننا جو تم اپنے غلام کو پہناتے ہو۔ وہ اگلے دن آئے، مکہ والے جمع تھے، بڑے بڑے سردار، یہ 18-19 سال کے لڑکے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب تھا کہ اتنا نو عمر اور مکہ کل فتح ہو رہا ہے، مشرکین ابھی گرد و نواح میں ہر جگہ موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمان کسے دے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس لڑکے کو بلایا اور آپ نے فرمایا ساری رات میں اللہ کے سامنے مختلف لوگوں کے لیے عرض کرتا رہا کہ اسے بنا دیں، اسے بنا دیں، لیکن جواب آیا کہ اسے بناؤ۔ تو میں تمہیں بلایا اس لیے کہ تم مکہ کو سنبھالو، اور ایک تو اپنے اور غلام کے کپڑوں میں فرق نہیں کرنا۔ لمبی حدیث ہے، خلاصہ یہ کہ وہ اگلے دن تشریف لائے اور ان سرداروں کو جمع کیا۔ انہوں نے کہا یہ دیکھ لو میرا غلام میرے برابر میں کھڑا ہے، جو کپڑے اس نے پہنے ہیں میں نے بھی وہی پہنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم یہ دیا تھا۔ دوسرا فرمایا تھا کہ مکہ میں روزانہ کی جتنی تجارت ہے، اس سے ٹیکس جو آئے گا اس میں سے 2 روپے روز لے لینا۔ تو لوگوں میں 2 روپے تم سے روز لوں گا۔ اور تیسرے بات فرمائی تھی کہ اپنے گھر میں انگور کی بیل لگا لینا، حتیٰ کہ وہ منقع بن جائے جب، تو پھر منقع سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا سامان کرنا۔ اس کی یہ 4 چیزوں میں ہمارے نزدیک محدود ہے، 5ویں کوئی چیز نہیں۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کیا اس کی قضا کی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ میں قضا نہیں ہوتی۔ شریعت میں 3 چیزیں ایسی ہیں اس میں کوئی قضا نہیں ہوتی، فی الفور فرض ہوتی ہیں، ضروری ہیں کہ اسی وقت ادا کی جائے۔ ایک زکوٰۃ جو ہی کسی پہ فرض ہوئی ہے، سال گزرا ہے تو فوری طور پہ ادا کر دی جائے۔ سال نہیں گزرا، اب کون سال تک پیسہ اپنا بچا کر رکھتا ہے؟ اب تو وہ انویسٹمنٹ ہوتی رہتی ہے نا مسلسل۔ اسی لیے مفتی حضرات نے اس فتوے کو کہا ہے کہ سال نہ بھی گزرے، اگر زکوٰۃ کی ڈیٹ آ گئی بس اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے فوری طور پہ، چاہے اس پہ 1 دن گزرا ہو۔ مثلاً 29 شعبان کو اس کے پاس مال آیا، اب سال تو گزرے گا، آئندہ 29 شعبان آئے، لیکن 1 رمضان کو ہمیشہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ جتنا مال اس کے پاس 29 کو آیا ہے، 1 رات کے گزرنے کے بعد اب اس پہ زکوٰۃ اس پہ واجب ہے، قضا نہیں ہوتی، وجوب ہوتا ہے۔ 10 سال زکوٰۃ نہیں دی تو جب بھی دے گا، یہ قضا نہیں ہے زکوٰۃ کی، یہ اصل میں تاخیر کا گناہ اس سے الگ ہوگا، اس پہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن علی الفور فوری طور پہ زکوٰۃ کے دینا، کیونکہ غریبوں کا حق ہے۔ اور دوسرے سجدہ تلاوت ہے، سجدہ تلاوت اگر 5 سال بعد بھی وہ کرتا ہے تو اسے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ واجب ہے، اور اس کو تاخیر کرنا انسان کو گناہ گار کرتا ہے، لیکن یہ کہ وہ قضا نہیں ہے، جب بھی ہو سجدہ تلاوت۔ اور تیسرا حج ہے کہ حج جب اس پہ فرض ہو گیا تو بس فرض ہے، اس نے 5 سال حج ہی نہیں کیا، 2 سال حج نہیں کیا، 3 سال نہیں کیا تو یہ گناہ گار ضرور ہوگا، مگر یہ کہ جب بھی حج کرے گا وہ کوئی قضا نہیں ہے بلکہ وہ ادائیگی ہے کہ اس کو بھی شریعت نے ضروری قرار دی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے متعلق کہ کیا اس کو بتانا ضروری ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ دینے والی کی نیت ضروری ہے، جو وصول کر رہا ہے اس کا علم ضروری نہیں۔
جو زکوٰۃ دے رہا ہے نا، اس کی نیت ضروری ہے، وصول کرنے والے کا علم کچھ بھی نہیں۔ عید کے دن زکوٰۃ ادا کر دی، مثلا رمضان میں اس نے 10,000 زکوٰۃ اس کی بنی تھی، اس نے الگ کر دیا کہ بہن ہے، بھائی ہے، اس کے بچے ہیں اور بڑا مشکل ہے ان کا گزارا کرنا، اور عید کے دن جا کر اس نے اپنی نیت میں تو زکوٰۃ رکھی، لیکن عید کے پردے میں یا عید کے معاملے میں اس نے کہا یہ 2,000 سب بچوں لے لو، یہ چچا کی طرف سے عید ہے تمہارے لیے، بالکل زکوٰۃ ہو گئی۔ بچے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹا، مطلب یہ کہ بالغ جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے، جو بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے زکوٰۃ اس نے دے دی، والدین کو دے دی کہ یہ ہے 1,00,000 دے رہا ہوں، یہ بچوں کے لیے ہیں، رکھو عید کے موقع پہ استعمال کرنا، بہن کو دے دی زکوٰۃ کہ اپنے بچوں کے لیے استعمال کرے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں اسی طرح سے ہیں، اور یہ جو پیسے کا دینا ہے یہ بعض جگہ پر شبہ ہوتا ہے ملازمت کا، لیکن شبے کو ختم کرنا چاہیے۔ مثلا فقہا نے لکھا ہے پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ تو ابھی تک بھی ہوتا رہا 50 سال پہلے، شاید اب بھی کہیں ہوتا ہو، کہ سحری کے وقت ڈھول پیٹنے والے آتے تھے، لوگوں کو سحری کے لیے جگاتے تھے، اور عید کے دن وہ مانگنے کے لیے آتے تھے۔ اب اس سے پیسہ الگ کر لیا کہ یہ پیسہ اس کو دوں گا، اب اس کی نیت زکوٰۃ کی ہے، دے دے۔ تو جو زکوٰۃ وصول کر رہا ہوتا ہے اس کا علم ضروری نہیں ہے، ضروری دینے والے کی نیت ہے۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی، یہ پڑھنا افضل ہے یا اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ السلام علیکم ایھا النبی پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ ہو گئے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سلام ہے نا، اور سلام پہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ زور دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھیجو پورے کا پورا، یعنی اپنی طرف سے حق ادا کرو جو سلام کا حق ہے۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنا، بار بار کرتے رہنا، یہ درود سے افضل ہے سلام۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد سے افضل یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ پڑھے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے بھیا، بہت سے بس مسلمانوں کا حال ایسے ہی ہے، بہت سے لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نجات دے، جو بھی ہم سے ایسے کاموں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی نجات دے۔ اصل بات یہ ہے کہ گناہ کے جو دواعی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ جو چیزیں کسی گناہ تک لے جاتی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ پیسہ ہے جمع ہو جاتا ہے، جب زیادہ ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی دل یہ مشورہ دیتا ہے کہ بینک میں رکھو، اور اس سے جو سود ملے اس سے غریب مسلمانوں کی مدد کرو۔ ان خطرناک کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ غریبوں کی مدد ضروری نہیں ہے، سود سے اپنے آپ کو بچانا ضروری۔ بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے کہ اے رب کوئی اور نظام نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں اس جگہ چلا جاتا، یہاں کوئی نظام نہیں ہے۔ کیونکہ بینک میں اصولاً پیسہ رکھنا ہی درست نہیں ہونا چاہیے کہ پبلک ہم آپ جو رکھتے ہیں، یہ سارا نظام اسی سے تو چلتا ہے۔ اگر کبھی لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم بینکوں میں پیسہ نہیں رکھیں گے، بعض سیاسی حالات کی وجہ سے کچھ ماہ پہلے یہ چیز ہو گئی تھی کہ بینکوں سے فون آنے لگ گئے تھے کہ جی کچھ پیسہ ہے تو بھیجیں، کچھ پیسہ ہے تو رکھیں۔ سیاسی حالات ایسے تھے، اور مسلمانوں میں چند فیصد آبادی بھی یہ طے کر لے کہ ہم اپنا پیسہ نکلوا رہے ہیں تو مصیبت پڑ جائے ملک میں بھی اور اسٹیٹ بینک کو بھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ تم سودی نظام سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں۔ اس سود کے نظام کے خلاف بولنا چاہیے،
پوری امت، پوری کی پوری امت کا ایک ایک فرد گناہ گار ہے۔ اجتماعی گناہ میں ہم سب شریک ہیں۔ ہم سود کا نظام چلنے دے رہے ہیں، ہم سود کو برا کہنے سے بھی باز رہ گئے ہیں۔ ہم کسی کو نہیں کہتے کہ یار یہ سود کا نظام ہے، مجھے نہیں جانا، لیکن کرے کیا بیچارہ؟ کم سے کم بولے تو صحیح، کم سے کم یہ تو کہے کہ غلط چیز ہے، خلافت نہیں ہے اور مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اہل تشیع اور ہم متفق ہیں کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی مرجع ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی امیر مقرر ہونا چاہیے، ہم سب اس کی اتباع کریں۔ شیعہ کا مرجع ہے عراق میں خوئی، اور یہ جو حضرات ہیں اہل تشیع کو جب کسی نئے فتوے کی ضرورت ہوتی ہے، اجتہاد جسے آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، ہمیشہ وہاں رجوع کرتے ہیں۔ وہاں سے ایک فتویٰ آیا ہے کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے کہا کہ توہین حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق جو توہین آمیز جملے ہیں وہ نہ دہرائے جائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی توہین نہ کی جائے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا، نتیجہ یہ کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ اہل تشیع کے ذمے آتا ہے کہ اس فتوے پر عمل کریں، مرجع ہے نا۔ ہمارے ہاں خلافت تو کیا امامت کا ہی تصور نہیں رہا، یہ امامت کا تصور در حقیقت اہل السنہ کا ہے، اہل تشیع نے اس سے بعد میں لیا۔ اسی لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ سوال اٹھا تھا کہ امیر المومنین، ان کی زندگی میں ہی، کہ امیر المومنین اگر شہید کر دیے جائیں تو پھر کیا ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کی تقریر میں فرمایا کہ مجھے رپورٹ پہنچ گئی ہے، کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ عمر اگر شہید ہو جائیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اپنے کام سے کام رکھو۔ اور مجھے پتہ چلا کہ آئندہ کوئی خلافت کے بارے میں یہ بحث کر رہا ہے تو میں اسے شدید سزا دوں گا۔ جن لوگوں نے خلافت کو منتخب کرنا ہے اور میرے بعد کون خلیفہ بنے گا اور کیا ہوگا، وہ سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، مراد ان کی یہ تھی۔ اسی لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے ہیں کہ میرے بعد کون ہوگا۔ عرض کیا کہ عبداللہ، فرمایا نہیں، عبداللہ کو تو طلاق دینی نہیں آتی، میرے بیٹے کو جب اسے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عبداللہ رجوع کرو، تو جس کو طلاق دینی نہ آتی ہو میں اسے امت کا سربراہ بنا جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کو خود یہی پریشانی تھی، انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق طے کیا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ گئے، جب انہیں ان کے سیکرٹری نے بتایا کہ امیر المومنین آپ کا نام لے رہے ہیں اپنے بعد، تو وہ اٹھے مسجد نبوی میں چلے گئے اور قبر مبارک اور ممبر کے درمیان کھڑے ہو گئے اور ان کا اللہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، یہ جنت ہے، پروردگار قبل اس کے کہ امیر المومنین مجھے یہ کہیں مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ 6 مہینے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی یہی تھا۔ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد، انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ، ان کا حسن، فرمایا حسن کو میری جگہ رکھ لو، میں منع نہیں کرتا لیکن خود کہتا بھی نہیں ہوں کہ حسن کو رکھو، جس پہ تم چاہو۔ یہی وہ دلیل ہے جو ہم اہل السنہ کی ہے۔ ہم کہتے ہیں امامت منصوص نہیں ہوتی، امامت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، امرہم شورا بینہم، ہمارے نزدیک امامت شورائی نظام کا نتیجہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا زبردست بات کہی، یہ پوری جمہوریت، پورے نظام ایک جملے میں ارشاد فرمایا بغیر شورا کے جو بھی حکومت بنے گی وہ جبر ہے۔ فرمایا بغیر مشورے کے جو بھی حاکم بنے گا وہ جبار ہے۔ یہ ہے پوری شریعت کا خلاصہ۔ تو امامت نہ ہونے کی وجہ سے اور اسی کے نتیجے میں امامت کبریٰ جسے آپ خلافت کہتے ہیں نہ ہونے کی وجہ سے پوری امت گناہ گار ہے۔ ان میں صرف ایک استثناء ہے، اور وہ استثناء وہ ہے جو اللہ نے سورہ النساء میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا مصیبت پڑ گئی ہے، کیوں تم نہیں اٹھتے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے؟
تم دیکھتے نہیں کس طرح کمزور ایمان والے پستے چلے جا رہے ہیں. النساء عورتیں، والولدان چھوٹے بچے، انہیں پیس رہے ہیں لوگ، اور تم ہو کے اٹھتے نہیں ہو. اللہ نے فرمایا کیا حال ہوگا جب میرے فرشتے تمہیں ماریں گے، تمہاری جان نکالتے وقت کہیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری. یہ زندگی بڑی سنجیدہ چیز ہے، یہ زندگی بہت سنجیدہ ہے. اللہ کی چکی بہت آہستہ چل رہی ہے اور بہت باریک پیس رہی ہے. یہ جتنا ظلم کر رہے ہیں، جتنے خلافت میں آڑ بن رہے ہیں، جنہیں اس مسئلے کی سنگینی کا احساس نہیں ہے، خدا کی چکی انہیں پیس رہی ہے، اور ایسا پیس رہی ہے کہ انہیں خود پتہ نہیں ہے، اور خدا کی یہ چکی بہت باریک پیس کے بکھیر دے گی. انہیں پتہ نہیں ہے یہ کتنا بڑا ظلم اور جرم کر رہے ہیں. اللہ کو ناراض کر کے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ نے کہا مالک تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں بولتے اس پہ، کیوں نہیں جد و جہد کرتے. والمستضعفین من الرجال والنساء، اور وہ جو کمزور بنا دی گئے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جہاں ظالموں کی حکمرانی آ گئی ہے. وجعل لنا من لدنک ولیا، اللہ تو ہمارا دوست بن جا. وجعل لنا من لدنک نصیرا، اللہ ہماری مدد فرما. اللہ نے کہا بس یہ ہیں وہ لوگ جو ہم سے دعا مانگتے ہیں، یہ بچ جائیں گے، باقی سب رگڑ دیے جائیں گے. ہم تو ہم سے کتنے ہیں جو خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے رب ہمارا بس نہیں چلتا، نہیں تو ہم اس نظام سے بری اور بیزار ہیں. ہم سے کتنے اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اس نظام سے خداوندہ نکال. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ میں ہوں اور میری والدہ ہیں، کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. مکہ مکرمہ میں انہیں پابند کر دیا گیا تھا، ہجرت یہ کر نہیں سکتے تھے، چھوٹے بچے تھے، یہ ان کی والدہ تھیں، اور لوگ اس طرح کے مسلمان بہت سے تھے. حدیبیہ میں حتیٰ کہ وہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے سہل کے بیٹے آ گئے تھے ابو جندل رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے رسول مجھے دیکھنے کے باوجود آپ یہ کہیں گے کہ مدینہ منورہ کوئی گیا تو واپس کر دیں گے. اور آپ نے ابو جندل کے متعلق سہل نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا جس سے اس نے قید خانے میں بند رکھا ہوا تھا تو غصے میں بھر گئے کہ میرا بیٹا آزاد ہو کے کسی طرح آ گیا، کسی نے اس کی زنجیریں کاٹ دیں، اور وہ زنجیریں ان کے ہاتھوں میں لٹک رہی تھی اور زخموں سے خون بہہ رہا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھا تو ایک مرتبہ تو سب شدید پریشان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سہل اس کو چھوڑ دو، جانے دو، ابھی معاہدہ پورا نہیں ہوا. اسے کہا اللہ کے رسول معاہدہ ہو چکا ہے، ہم اور آپ اس پہ اتفاق کر چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاسی بات اس کی، آپ نے فرمایا ابھی اس پہ ہم نے دستخط تو نہیں کیے نا. اسے کہا دستخط نہیں کیے لیکن پہلے طے ہو گیا ہے سب کچھ. اسے کہا اللہ کے رسول اگر میرا بیٹا مجھے دینا ہے چلے گا معاملہ، نہیں دینا میں واپس جا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں مصروف تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ انہوں نے اپنی تلوار آہستہ سے سرکائی کہ مطلب اشارہ یہ تھا کہ ابو جندل تلوار اٹھاؤ اور مارو اپنے باپ کو، ان کافروں کو، پھر جو بھی ہوگا دمادم ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا، فتان انتم، تم لوگوں کو امتحان میں ڈالنا چاہتے ہو. عمر تم ایسے آدمی ہو گئے ہو کہ لوگ ایک آزمائش میں پڑ جائیں. اور پھر فرمایا ابو جندل جاؤ اور اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے رسول اس حال میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں میں چلا جاؤں. فرمایا جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا، میں اپنا معاہدہ کر چکا ہوں اور اس کا پابند ہوں. وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ابو جندل چلے گئے ہجرت کر کے حبشہ، اور مکہ کے قافلے حبشہ جاتے تھے، انہوں نے وہاں اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور جو قافلہ جاتا تھا اس سے وہ پکڑ لیتے تھے. ابو سفیان نے پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ پاگل ادھر چلا گیا، دیوانہ، اسے آپ اپنے پاس بلا لیں، ہمارے لیے زیادہ اچھا.
یہ سب چیزیں حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں آئی ہیں۔ اللہ نے اسی پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ کس نظام، یہی سوال قبر میں ہوگا۔ قبر میں ایسے ہی نہیں جان چھٹ جائے گی، حدیث میں آیا ہے پوچھیں گے تمہارا پروردگار کون ہے، ماذا تقول فی ھذا، اس آدمی ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو ہم نے بھیجا تھا، اور تمہارا دین کیا تھا۔ اور یہ چوتھا یا پانچواں سوال جو ہے نا، اصل میں جان کاٹ دینے والا وہی ہے۔ اگر آدمی اس کی نوعیت پر غور کرے سنجیدگی سے، کوئی جواب نہیں بنتا۔ فرشتے بٹھا دیں گے اور کہیں فیما کنتا، کس نظام کے تحت زندگی گزاری، زندگی کہاں گزار کے آئے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جیسے آج ہم قبر میں ہیں، فرشتہ آ گیا اور مجھ سے پوچھ رہا ہے، کہتا ہے کہ یار یہ بتاؤ زندگی کہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے گا لا ادری، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ ایسا بے حس بنا ہوا ہے، اسے مسلمانوں کے اجتماعی امور کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اسے کہیں گے لا تلیتا ولا دریتا، نہ تو نے عقل کی زندگی میں، نہ عقل سے کوئی کام لیا، اور نہ تو نے خدا کی کتاب پڑھی، ما تلیتا ولا دریتا، نہ تو نے تلاوت کی اور نہ تو نے خدا کی کتاب کو سمجھا اور نہ عقل سے کام لیا، کس نظام میں زندگی بسر کرتے رہے۔ اور پہلا گرز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ گار کے سر پہ مارا جائے گا، زمین سے تیل نکل آئے گا، لفظ ہیں زمین سے تیل نکل آئے گا، اور پھر اسے اٹھائیں گے، پھر پوچھیں گے فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری جناب، اور پھر مار پڑے۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس نظام کے تحت جی رہے ہیں۔ نہ کوئی خلافت ہے، نہ کوئی امامت ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ سود سے پاک کوئی نظام ہے، نہ حرام چیزوں پہ پابندی ہے، نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے۔ جائے تو جائے کہاں؟